اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے آل و اصحاب پہ درود و سلام بھیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اس ذات والا صفات کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا اللہ ان ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ بے حد درود و سلام سید الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہی کے وجود بابرکت سے کائنات میں رونقیں ہیں، کائنات میں نور ہے، کائنات میں زندگی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت برادران اسلام، آج کا یہ عظیم اجتماع عزیزم محمد عدیل نے کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور اس کے عقیقے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اپنے آقا کی محفل کو سجایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک بیٹے کو عزت، آبرو، شان، علم اور علم نافع عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اللہ ہماری نسلوں کو بھی سرکار کا سچا غلام رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مجھ سے قبل ہمارے حافظ آباد کے عظیم قاری زینت القراء جناب، آج میں نے کافی عرصہ کے بعد ان کی تلاوت سنی ہے اور کافی الحمدللہ پہلے سے اتنا زیادہ نکھار ہے کہ جی چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ جناب قاری محمد جواد صاحب، انہوں نے خوبصورت تلاوت فرمائی، اور میرے بعد عظیم الشان خطاب خطیب اہل سنت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب، ان کا انشاءاللہ خطاب لاجواب ہوگا۔ میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو میں نے الفاظ تلاوت کیے، فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو قرآن ہے نا، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فتنے تو ہر دور میں ہوتے رہے، ہر دور میں جب سے تخلیق آدم ہوئی تو فتنہ عزازیل کی صورت میں سامنے آیا۔ عزازیل شیطان کا نام، اس عزازیل کو پھر اللہ نے ابلیس بھی کہا، شیطان بھی کہا، اور مختلف نام اس کے جو تھے وہ بعد میں سننے کو ملے، لیکن اس کا اصل نام تھا عزازیل، جو اس کے بعد جب اس نے آدم علیہ السلام کی شان و نبوت کا، خلافت کا، ولایت کا اور ان کے علم کا انکار کیا اور تعظیم آدم کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا یہ ابلیس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، یہ ابلیس ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس کو شیطان کہا۔ تو ہدایت قرآن دیتا ہے، مگر کن کو؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ اب تقوی کے بڑے وسیع معنی ہیں، مختلف معنی ہیں،
اور اس کو اگر جامع بیان کریں تو حضرت سیدنا عمر فاروق والی وہ روایت کے چادر کو بچا کے چلو کانٹوں سے، تو وہ یہی ایک تقوی کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا، معافی طلب کرتے رہنا، مختلف اس کے ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے والے جو ہے وہ قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن یاد رکھے جب تک ہمیں اس کے جو تضاد کا پتہ نہ چلے تب تک ہم جو ہے وہ دوسری چیز کا پہچان نہیں پاتے۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو ہمیں جو ہے وہ دن کا پتہ نہ چلتا، کیونکہ یہ تضاد ہے نا، دن اور رات ہے۔ اگر ساری زندگی دن ہی رہتا، تاریکی نہ ہوتی تو دن کی ہمیں اہمیت ختم ہو جاتی۔ اسی طرح اگر سیاہی ہوتی تو ہمیں سفیدی اور اجالے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ تضاد کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ دوسرے کی پہچان، یہ تضاد ہے دوسرے کی پہچان کے لیے۔ دن کی پہچان کرنی ہے تو رات کو جاننا پڑے گا، اگر میٹھے کی پہچان کرنی ہے تو کڑوے کو چکھنا پڑے گا، اگر گرم کی پہچان کرنی ہے تو ٹھنڈے کا تصور رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن ہیں، یہ جو کانفلکٹس ہیں، یہ جو تضادات ہیں، یہ ایکچولی دوسرے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا پتہ لگانے سے پہلے ہمیں گمراہی کو جاننا ہوگا کہ گمراہی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلا گمراہ کون تھا؟ بندے بیٹھے نہیں؟ اچھا، سب سے پہلے جو گمراہ تھا وہ کون تھا؟ شیطان۔ اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل۔ وہ جو عزازیل تھا اس کو اللہ نے جس نام سے پکارا تخلیق آدم پہ، وہ کیا نام تھا؟ ابلیس۔ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ جی شیطان کو کہتے ہیں۔ اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ وہی ہوا نا، تمہارا گھر کدھر؟ اس نے کہا پوسٹ آفس کے سامنے۔ اس نے کہا پوسٹ آفس کس طرح؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے کہا دونوں کے، اس نے کہا آمنے سامنے۔ جی یہی بات ہوئی نا، ابلیس کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ ایک ہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابلیس اور شیطان کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں گمراہی کا پتہ، تو جب تک، کیونکہ جب تک گمراہی کا پتہ نہ چلے تب تک ہمیں ہدایت کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ پہلے ہمیں دیکھیں نا، جنگ وہی جیتتا ہے جس کو دشمن کی طاقت، اس کی افرادی قوت اور اس کے ذرائع اور اس کے جو ہے وہ ساری چیزوں کا پتہ ہو۔ جو بندہ دشمن کی طاقت سے نہ جانتا ہو، اس کے طریقہ کار کو نہ جانتا ہو، وار آف ٹیکس کو نہ جانتا ہو، تو وہ شخص کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتا دشمن سے۔ تو ہمیں ہدایت لینے کے لیے پہلے گمراہی کو جاننا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا اور ریکگنائز کرنا ہوگا۔ جب تک ہم آئیڈینٹیفائی ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک ہم ہدایت کو جان ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اب ابلیس کسے کہتے ہیں یہ سن لیجئے بیٹا۔ ابلیس کب ہوا ابلیس؟ حالانکہ وہ ابلیس نہیں تھا، یہ اس کی صفت کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام ابلیس کہا۔ اس کا نام تو عزازیل تھا۔ کب پتا چلا کہ یہ ابلیس ہے؟ تو وہ تخلیق آدم، جب اللہ نے فرمایا نا میرے آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میرے آدم کو سجدہ کرو، تو ایک شخص تھا جس کا نام عزازیل تھا، اس نے انکار کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم تو ابلیس ہو۔ ابلیس نے نہیں کیا، حالانکہ نام تو اس کا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے الا عزازیل، لیکن اللہ نے عزازیل نہیں کہا، ابلیس کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یاد رکھیے جب کوئی شخص کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے فرشتوں کا سردار تھا، بڑا مانیٹر تھا، فرشتوں کا لمبردار تھا، تو وہ اس کی بڑی شان و شوکت تھی، وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑی بیجا میری بڑی بلے بلے ہے۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا نا تو سب سے کہا تم اس کی تعظیم کرو، اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ نے حکم سجدہ دیا تو اس عزازیل نے سوچا کہ چودھری تے میں ساں، سردار تے میں ساں، نمبردار تے میں ساں، میں تو ہی ان سب کا سردار تھا، اب یہ سرداری چلی گئی ہے آدم کی طرف، تو اگر مجھے بھی حکم ہے تم بھی اس کی سرداری کو مانو آدم کو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، کیوں کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، حسد کیا، تو اس نے انکار کیا تعظیم آدم سے۔ تو وہ کیوں کیا؟ کہ وہ مایوس ہو گیا،
الا ابلیس، ابلیس کا مطلب ڈسپوائنٹڈ ون، مایوس کنندہ، اس مایوس کنندہ بن گیا کہ اب آدم آ گیا، سرداری مل گئی آدم کو، اب میں دوبارہ یہ مقام لے نہیں پاؤں گا، تو اس بات سے وہ مایوس ہوا۔ تو اللہ نے کہا الا ابلیس، سوائے اس مایوس کنندہ کے۔ ابلیس کہتے ہیں مایوس کنندہ، جو مایوس ہو جاتا کسی بات سے، تو وہ مایوس ہوا، ڈس اپوائنٹڈ ہوا کہ اب میں دوبارہ یہ مقام حاصل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس مقام تو آدم کے پاس ہے۔ حالانکہ بدبخت کو پتہ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو اپنا مقام دیا ہے اور آدم کو اپنا مقام دیا ہے، کوئی کسی کی جگہ لے نہیں سکتا۔ حسد اسی کو کہتے ہیں کہ جو جگہ کسی کو اللہ دیتا ہے نا، وہ حسد کسے کہتے ہیں کہ نعمت کے چھن جانے یا زائل ہو جانے کی خواہش کر لینا، کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کہ کوئی کہے اللہ کرے شاہ ہوندہ گلا بند ہو جائے، اللہ کرے شاہری جرے نہ بیمار ہیں جو بدن کے تقریر جو گئی نہ رہے۔ تو یہ وہ کیوں کہتا ہے اس طرح؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ تو میں نے لینی تھی، اب شاہ جی بہ گئے نہیں، ہن مینوں تھا لبنی کوئی نہیں۔ وہ اس بات سے مایوس ہوتا ہے حسد کی بنیاد سے، تکبر کی بنیاد سے۔ تو وہ مایوس شدہ جو تھا، اس نے کہا میری سرداری کدھر گئی؟ حالانکہ اللہ نے آدم کو علیحدہ سے جگہ دی تھی، اس کی سرداری چھین کے نہیں دی تھی، آدم کے لیے نئی جگہ اور نیا مقام پیدا کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ والا۔ لیکن وہ مایوس ہوا، اور مایوسی جو ہے یاد رکھیے گا، بات سمجھ آگئی ابلیس کسے کہتے ہیں؟ مایوس کنندہ کو۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو مرضی ہو جائے اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئی۔ یہ نہ کہنا کہ فلاں آگے بڑھ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا، وہ کتنے پہنچ گیا، تو آلے ہوتا ہی لگا پھرنے۔ یہ ہمارے آج کل ایسے ہوتا ہے، وہ فلانا ویگو نے گڈی لے لی، فلانے دا مکان بن گیا، فلانا کتنے ہوتا، تو ایتھے ہی چولے لگا پھرنے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ ہمیں شریعت نے حسد سے منع کیا اور رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے برہان شاہ نو آواز دیتی، اللہ کرے کہ میری بھی ایڈی سریلی ہو جائے نا، اے وے رشک، تو جے اے ہوئے کہ اللہ کرے برہان شاہ دی گلا بند ہو جائے، اے وے حسد ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ تو حسد اور رشک کی اجازت ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کا مقام لے نہیں سکتا۔ ہر شخص کو اللہ نے اپنا مقام، اپنی دنیا، اپنی صفات، اپنی شانیں دی ہیں، اور وہ جہاں ہونا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو اسی جگہ کے لیے بناتا ہے۔ یہ ہماری شیطانی اندر کی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور خام خواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی آپ کو کہیں کسی کے خلاف بات کرتا نظر آئے نا، تو سمجھ لیجئے یا یہ مایوس شدہ ہے یا یہ حاسد ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ مایوس شدہ اور حاسد۔ تو شیطان سب سے پہلے مایوس ہوا، اور اس نے چاہا کہ میں اللہ کے آدم کے خلاف، جو اس نے اولاد آدم کے خلاف بغاوت کی نا، اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور سب سے پہلے شیطان لوگوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے، او تینوں تے شاید لبنی کوئی نہیں، وہ فلانا کتھے ٹر گئے۔ پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اب حالت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب ایک شخص جب مایوس ہوتا ہے نا، پھر اس کی حالتیں ہوتی ہیں دو۔ کتنی؟ دو حالتیں۔ اگر تو ہوئے دلیر، ہاتھ چھوٹ، اعصاب کا مضبوط، پھر وہ بغاوت کرے گا، ریبیلین فورسز کا حصہ بنے گا، وہ قانون اور جو ہے وہ اصول اور ضوابط کو توڑے گا۔ بھئی میں نے یہ نہیں ملا، او دے کول گڈی، او دے کول کار، او دے کول مکان، او دے کول زمینہ، او دے کول ملنا، تو میرے کول نہیں، اچھا پتر نا سی، میں کھو کے ہی لواں گا۔ وہ ڈکیتی کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ مال کو غصب کرے گا، وہ فراڈ کرے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے یہ مل کا مالک میں بھی بن جاؤں، گاڑیوں کا مالک میں بھی بن جاؤں، چیزوں کا مالک میں بھی بن جاؤں۔ تو وہ چوری، ڈکیتی، بددیانتی، ادھروں فراڈ کر، ادھروں کھا، وہ اس طرح کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ تو وہ مایوس ہونے کے بعد وہ بغاوت پہ اتر آئے گا، قانون شریعت کو بھی توڑے گا، اخلاقیات کو بھی توڑے گا، اصول و ضوابط کو بھی توڑے گا، اور انسانیت کے لیے ناسور بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ شیطان تم میں پہلی چیز مایوسی پھیلائے گا انسانوں میں۔ اچھا، اگر وہ اعصاب کا مضبوط نہیں،
تو اگر بغاوت نہیں کر سکتا پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کرے گا. He commits suicide. میں پاس نہیں ہویا، فلانا پاس ہو گیا، اچھا لے آؤ چوہے مارنے والے گولیاں تو میں کھا لینا. وہ اپنے آپ کو مار لے گا کیونکہ وہ اعصاب کا مضبوط نہیں ہے. یا تو وہ بغاوت کرے گا یا وہ خودکشی کرے گا. اچھا جی فلانو نہیں ملیا، گولیاں کھا کے مر جائے گا. یہ نہیں ہوا، گڈی تو تھلے آ جائے گا، پانی میں چھال مار دیتا ہے. تو مطلب کیا؟ ایک مایوسی نے یا اس کو خود خاتمہ کر دیا یا اس کو بغاوت کے زمرے میں لے آیا. اب شیطان پہلے مایوس ہوا لیکن بغیرت ہے، تگڑا سے، ماڑے اصحاب دا بندہ نہیں سی، تگڑے اصحاب دا سی. انہیں آکھیا لے پھر دیکھی میں کردہ کی ہیں. وہ بغاوت پہ اترا، وہ مریا نہیں بغیرت، بغاوت پہ اتر آیا. اس نے کہا اب گمراہ کروں گا میں، اور کیا اس نے قانون یہ چیزیں. اب وہ انسان، اس کو بعد اللہ نے فرمایا یہ شیطان ہے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے آگ جلتے ہوئے کو کہتے ہیں شیطانہ. یا پھر جب سانپ جو ہے جنہوں کہتے ہیں نا کوبرا، پھنیر سانپ، جب وہ ایسے حملہ کرنے کی پوزیشن میں، اس پوزیشن، اس کو کہتے ہیں شیطانہ، اوپر اٹھی ہوئی چیز کو. تو وہ شیطان بن گیا، مطلب وہ کہ وہ باغی بن گیا. اس نے انسانیت کے اندر بغاوت شروع کر دی، اور اس بغاوت کی حالت میں لوگ. اب آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، کسی کی دولت، کسی کی عزت، کسی کی شان، کسی کا مرتبہ، کسی کا گھر، کوئی چیز دیکھ کے آپ نے حسد نہیں کرنا، کیونکہ مایوسی آئے گی تمہارے ذہنوں میں. گھر دے بھی کو ماں پیو بھی باز کرتے ہیں، لے ویکھے تیرے چاچے دا پتر جڑائی وہ امریکہ بیٹھا تو ایتھے ہی ذلیل پہ ہونا ہے. یہ مایوسی کی بات. اس کے کہ کوئی گل خیر ہے، میرے مقدر میں جو تھا وہ مجھے ملا، جو اس کے مقدر میں تھا وہ اس کو ملا. رشک ضرور کرو کہ یا اللہ انہوں دیتا ہی تو مینوں ہی دے. اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن مینوں ملے نہ ملے وہ دے کل کاکھ نہ روے، یہ حسد ہے اور یہ مایوسی کی علامت ہے، اور یہی ابلیسیت اور شیطانیت ہے. برادران اسلام، کبھی دل کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں، دل کرتا ہے، شیطان اکساتا ہے، لیکن ہم نے اس جذبوں کو دبانا ہے اور ہدی للمتقین، ہدایت کی طرف آنا ہے. مایوسی سے بچنا اور خودکشی. آج کل کے نوجوان یہ بھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے، فلان جگہ تے نکاح نہیں ہویا، لے آؤ چوہے مار گولیاں، مر گیا. دنیا تے بندہ پوچھے جیڑا اللہ نے تیرے واسطے بنایا ہی نہیں، وہ تینوں کیویں ملے؟ جو اللہ نے تیرے لیے بنایا اس کو وہ اللہ سے مانگنا. یہ کیا اپنے آپ کو، یہ مایوسی کی علامتیں ہیں. کبھی زندگی میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. پاس نہیں ہوئے تو خودکشی کر لی، نکاح فلان جگہ نہیں ہوا خودکشی کر لی، ویزا نہیں لگا خودکشی کر لی، کر دیں چڑکیا خودکشی کر لی. فائدہ مر کے بھی کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر مر کے بھی تم بھئی تو تے آنے جان چھوٹ جائے، بھئی میں ماری جاواں چنگا ہے، جے خودکشی کر کے مریا نا تے اس عذاب نو اگلا ڈاڈا ہی. تمہیں نہیں پتا دائمی جنمی اس حد تک ہے، جلے گا آگ میں. اور آگ میں جلنا کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں. ایتھے تے بڑا سوکھا ہے نا. کئی بندے نو آکھے نا وہ انج کر نماز پڑھو، کہندا ہے لے تو ہاں مولوی ہیں تماشا لایا، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. یہ کہتے میں نے سنا لوگوں سے، وہ قبر دا وہ جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. اللہ دی قسم کوئی نہیں ویکھی جائے گی، کوئی نہیں دیکھی جائے گی. اگر وہ حالت بیان ہو جائے نا جو قبر کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور میرے نبی درس دے رہے ہیں اور قبر کی بات فرما رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 2 فرشتے آئیں گے، نقیرین، سر سے لے کے پاؤں تک کالے سیاہ بال ہوں گے، آنکھیں آگ نیلی آگ کی طرح ان کی سلگ رہی ہوں گی، کالے سیاہ چہرے اور نوکیلے دانت باہر ہوں گے اور لمبے ناخن. اور اندھیری قبر میں فرماتے ہیں میرے نبی اس زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے وہ قبر میں آئیں گے اور اس بندے کو اٹھائیں گے. ذرا حالت تے ویکھو بندے دی کی ہوئے گی، کیا بنے گا. اس حال میں آئیں گے اور نبی کے صحابہ رو رہے ہیں،
گریا کر رہی ہیں، زاری، سسکیاں، آہیں. لیکن جب نبی یہ حالت ہے نا تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی ہوگا؟ فرمایا ہاں عمر یہی ہوگا. یا رسول اللہ ہر ایک کی قبر میں آئیں گے؟ فرمایا ہاں عمر ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اسی طرح آئیں گے؟ فرمایا اسی طرح آئیں گے. تو پھر عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف اتنا بتائیے، جو دل اس وقت میرے سینے میں دھڑک رہا ہے کیا قبر میں یہی دل ہوگا؟ کیا یہی دل ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر یہی دل ہوگا. تو عمر روتے روتے مسکرا پڑے. فرمایا عمر اس طرح مسکرا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ فرشتے بھی آئیں گے، زمین بھی پھاڑیں گے، نکیلے دانت بھی ہوں گے، سیاہ چہرے بھی ہوں گے، بال لمبے ہوں گے، کوئی وہاں حال نہیں ہوگا. مگر اگر عمر کا یہی دل ہوگا نا تو عمر نو کوئی ڈرا نہیں سکتا. اس دل میں یا خدا کی محبت ہے یا میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی صرف محبت ہے، خوف کی جگہ ہی نہیں کسی کائنات کی کسی چیز سے. اور یاد رکھیں خوف کوئی بار نہیں جوندا، انسان کے اندر ہوتا ہے. خوشی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، خوف بھی انسان کے اندر. جو کچھ ہوندا جے نا باہر کچھ نہیں جوندا، سب ایویں گلاں جے. جو کچھ ہے ساڈے اندر ہے، چور بھی ساڈے اندر ہے، ہر چیز. وہ میں اس وقت سکول کالج میں پڑھتا تھا کیونکہ کوئی ایڈا شریف آدمی نہیں سا میں، ہن بھی ایڈا کوئی نہیں. تو کسی نے دسیا جنا کو کہ اپنا علاقہ ہے، وہ ایک میں فلم ویکھی سی، اس میں وہ دیکھا تھا، وہ کہتا تھا کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، نشہ شراب میں ہوتا تو مطلب کی مطلب دے وے جے شراب چوندا نا تے بوتل بھی نچ دی، یہ بوتل تے نچ دی نہیں، بندہ کیوں نچ دے؟ کیونکہ نشہ بندے کے اپنے خون میں ہوتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نشہ بندے کے اپنے اندر ہوتا ہے. تے الزام دوجیاں تے پہ دیندہ ہے فلانے انج کر چھڑے. نہیں، خوف بھی اسی طرح انسان کے اپنے اندر ہے. ساڑھے ایک عزیزہ چھوٹے ہوندے ان کسے ڈرا چھڑیا نیری ہوندی، تو نیری دی ماں وہ ساری زندگی وہ عزیزہ نیری تو ڈر دی. باہر تے اسی کھلوتے انہیں سا باہر کوئی شاید نہیں، کیونکہ خوف اندر ہوتا ہے. اور والدین کو بھی چاہیے بات کرتے ہوئے اپنے بالا نو نہ ڈرایا کرو، وہ انج ہو جانا انج ہو جانا. نہ، بچوں کو دلیری سکھاؤ. وہ جنہ تے پریاں دیاں کہانیاں چھڑ دیو. اگر کہانی سنانی ہے نا تو تم 10 بدر دے اندر عبیدہ نے تے علی نے امیر حمزہ نے کیویں کردار ادا کیتا. کہانیاں بھی سچیاں سناؤ. احد میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، نہیں تے کربلا دی دس نا کہ کربلا چ کی ہویا. 10 نبی دے صحابہ تے نبی دیاں گلاں، بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں تو ان کو ازواج مطہرات و سیدہ زہرا سلام اللہ کی باتیں سچی سنایا کرو. دلیری آئے ساڑھے ماں پہ پہلا ہوندے ہیں ساری بالان ڈرا چھڑ دے، وہ ساری زندگی بال ڈردا رہتا ہے. تو خوف اندر ہوتا ہے، باہر سے اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. تو برادران اسلام ساری زندگی آج کے درس یہ یاد رکھیے، ساری زندگی کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جب کوئی رستہ نظر نہ آئے تم سمجھو کہ سارے رستے بند ہیں. جب سارے چھوڑ گئے، یار چھڑ گئے، بیلی چھڑ گئے، رشتہ دار چھڑ گئے، بھرا چھڑ گئے، بیوی چھڑ گئی، بچے چھڑ گئے، جب سارے چھوڑ جائیں نا تو پھر سمجھ لینا تیرا امتحان ہے. ابھی موقع ہے، مایوس نہیں ہونا. رب تیرے لیے دیکھ کتنے دروازے کھول دے. یہ وہ وقت ہے، تب بھی مایوس نہیں ہونا. اور دوسرا، اس حال میں بغاوت پہ نہیں اترنا. مجبوری لاچارگی کی حالت ہو تو بغاوت پہ نہیں اترنا. اس وقت ہی تو اللہ کی بندگی اور نبی کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ. برادران اسلام یاد رکھیے گا، جب تک ہم اس بات کو سمجھتے رہیں گے ابلیس کی اور چالیں، اس کی مایوسی پھیلانا اور اس کا بغاوت پھیلانا،
یہ ساری کی ساری چیزیں انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اب ہم نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کبھی زندگی میں حسد نہ کیجئے گا، تکبر نہ کیجئے گا، کیونکہ غرور اور تکبر بندے کو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ دی قسم جڑے غرور کر لے بچنا کوئی نہیں، کبھی نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی رضا ہے۔ اب میرے موڈے تے چادر ہوئے تو کوئی ہاتھ لائے ہاں، جنہ میرے ٹلے میں رکھ کے چپیڑ مارنی ہے، تیری جرت کی ہوئی ہے؟ انجی گل ہے نا، جننے جوگا بندہ ہوئے نا انہی جواب دیندہ ہے۔ تو یاد رکھ نبی فرمایا تکبر اللہ دی رضا ہے، تو جننے رب دی چادر نو ہاتھ پانے نا انہیں بچنا کوئی نہیں۔ لوکی آنے 4 دیہاڑے جناب ویکھو جی بڑا، ایک شخص بھی مجھے آپ یاد رکھیے، میرے اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنایا ہے، اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا ہے، لیکن جو المتکبر اللہ نے نبی کو بھی نہیں بنایا۔ میرے نبی جب مکہ فتح ہوا نا تو جدو بندہ جیت کے جائے تو فوج نال ہوئے، تو فوج بھی میرے تو آڈے ورگی نہیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آدھ وچوں چھڑ کے پھج گئے نے، انج دی فوج نہیں۔ اس فوج میں ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، طلحہ زبیر تھے، بلال و سلمان تھے، امیر حمزہ تھے۔ وہ فوج میرے نبی کی ساتھ تھی۔ نبی داخل ہو رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں نبی کا سر انور اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوئے۔ یہ تھے کونسلر جیتے نا تے ناچ ناچ کے مقابلے دے کہنے دے بوئے گو تھاں پٹ چھڑ دے کہ جی میں تیرے مقابلے چو جتیاں، میرا نبی جس شہر چو نبی نو کڑ رہا ہونا، نبی اس شہر چو واپس ہوندہ پیا۔ وہاں آ کے میرے نبی سے فرمایا میرے نبی کا سر کوہان کے ساتھ لگا تھا اونٹ کی، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جنہ چر کڑے دا منہ تھلے نہ کرو نہیں جے پرندہ۔ ہوا یہ کہ صحابی فرماتے ہیں نبی اس طرح مکے میں داخل ہوئے، ایک صحابی تلوار پھڑی انج بار کڈی تے نعرے مار دینے پہ پتہ آج مکے آ گئے ہیں، اتھے بڑے بڑے وڈے دشمن تے بڑے بڑے وڈے سردار جنہ نبی نو ستایا، اتھو مکیوں کڈیا، ظلم کیتا، تشدد کیتا۔ وہ صحابی تلوار نکال کے نعرے لان الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج وہ دن ہے جس دن گوشت کے ڈھیر لگا دیں گے، سروں کی فصلوں کو اجاڑ دیں گے، کوئی جسم سلامت نہیں رہے گا، آج یہاں پہ کھوپڑیاں ہوں گی، خون کی ندیاں بہا دیں گے، مکے کی گلیوں میں ان کے لاشیں بکھرے ہوں گے، الیوم یوم الملحمہ، گوشت کے ڈھیر ہوں گے۔ جو نبی کا سر جھکا تھا نا، اچانک میرے نبی نے سر اٹھا لیا، گردن کو اٹھایا، صحابی کو دیکھا، فرمایا رک جا، یہ نعرہ نہیں لگے گا۔ یا رسول پھر نعرہ کیا ہوگا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج قتل نہیں ہوگا، آج خون نہیں گرے گا، آج سر نہیں کٹے گا، آج کسی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا، آج کسی کو ستایا نہیں جائے گا، بلکہ جو ستاتے رہے ان کو پناہ دی جائے گی۔ الیوم یوم الملحمہ، ارے رک جا، آج ہی تو رحمت کا دن آیا ہے۔ کیا ہم بھی جیت کے بعد یہی کرتے ہیں؟ کیا اسی بھی پیسہ ہون تو بعد یہی کرنے ہیں؟ کیا ہم بھی طاقت کے بعد یہی کرتے ہیں؟ تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ نام نبی کا لے کے کام شیطان والے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ شیطان ہمیں اکساتا ہے، شیطان ہمیں بلاتا ہے، شیطان ہمیں ایسے جو ہے کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے نبی کو اپنی ذات کا بھی، میں لفظ سن لیجئے، وقت نہیں ورنہ میں اس پہ بات کرتا کہ ذات کا عکس کیسے ہے اور صفات کا کیسے ہے۔ اللہ کی ذات کا بھی اور صفات کا بھی اللہ نے اپنے نبی کو مظہر بنایا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو 2 صفتیں نہیں دی ہیں، ایک مرتبہ الوہیت، دوسرا المتکبر۔ یہ اللہ، یہ صرف میرے اللہ کی رضا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس لیے ورنہ میرے نبی میں تو خدا نظر آتا ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری،
چلیں اچھا بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ میرا نبی دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں نہیں تو کو نہیں بولے تسی جتوں اساں لفافہ لینا ہوئے نا اتھے بلا بھی لینے تے ایتھوں نہ اساں لفافہ لینا تے روٹی بھی اساں تھوڑی کھا دیئے کہ تے پرونے دے تھوڑ نہ جائے پر بعد پتہ لگا ہی نہیں تے پکائی چوکھی چنگا پھلا لنگر پکایا سو میں تے کیا ہو رہی ہے دیل تے کیونکہ ہندہ یہ بھی گل یاد رکھے آجے میں یہ بھی گل کر دیں عرب کے اندر ایک رواج ہے جب بھی ایسے ہوتا ہے اور یہ مجھے میں جب گیا تھا وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ایک بارات آئی اور ان کے رشتہ دار جب وہ بارات آنی جو ساڑھے ہوندہ نہیں 100 بندہ لے کے آیا جی تو چبل جڑے نو 110 کے لے ہوندے 200 نے یہ بھی ہوندہ جی مقصد کیوں ہوندہ ہے کیونکہ جڑا پہڑا شریکہ ہوئے نا حالانکہ شریک ہونا اچھی بات ہے شریک کا مطلب ہے سانجا عزت دا آبرو دا لیکن ساڑھے تھے رواج جڑا لغوی معنی اور ہے اصطلاحی اور ہے شریکہ ہوئے جڑا دوجہ نو جین نہ دے وے دوسرے نو جین نہ دے وے وہ دوست کہا کرتے ہیں کہتے ہیں جی میاں بیوی دے کیسا رشتہ ہے جو زندگی میں جڑا غیر شادی شدہ ہے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ شادی ہوئے تو میں سکون ملے جڑا شادی شدہ کہتا کدی نہ کرتا تو سکون سے اندر یہ دونوں آپ میاں بیوی کیسے دو پئی ہیں جڑے ایک دو جنو جین نہیں دیں دے تو یہ یاد رکھیے گا جڑا پیڑا شریکہ ہوئے نا وہ دن دے آڑتے پتہ لگتا ہے اوکھے ویلے پتہ لگتا ہے کیا کہ نقصان کریں گے کہ اس کی بے عزتی ہو جائے روٹی تھوڑ گئی وہ عرب کے ایک رواج ہے وہ جب جاتے تھے نا تب تو وہ کیا کرتے تھے کہ سارے ایک تیو جڑے براتی آئے نے دوجے گھر والے میل جنہوں سے وہ بھی نال بہ جاندے سے اب انہوں نے دیکھا بندے زیادہ ہیں وہ صرف بیٹھے رہے کھایا نہیں گوشت کم ہو گیا تھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ دیتے تھے لے کے وہ نان سا اس کے اندر وہ گوشت ڈالتے اور ایسے بند کر کے جیسے ایسی نان حلوہ نہیں دیں دے اس طرح اب ان کے جو سیانے تھے نا انہوں نے کہا بھی تسی انج کرو جیڑے بندے نے نا اپنے وہ ایسے کرے نان تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ روٹی تھوڑ گئی وہ بند کریں بند کرنے کے بعد جڑے اپنے بندے میلے انہوں نے خالی نان دے دیو تے دوجیاں نو پریا دے دے جڑے مہمان نے تے جڑے عزت دے سانجے ہو نا شریک ہے وہ خالی لے کے بھی تے گل نہیں کر دے تے جڑا پیڑا شریک ہوئے نا وہ باہر نکل اندر لے وہ اگلے دا والد فوت ہو اندر لے دیتی روٹی بھی نہیں سو کھچ دے چبلے جی تو روٹی کھانا آیا سے ختم کریں یہ کلچر عزت کے سانجے بنے محبت کے سانجے بنے کہ دوست ہو رشتہ دار ہو اس کے مشکل ویلے اس کے ساتھ کھڑا رہے گا تو عالی مرتبہ سامعین اس لیے میرا نبی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اس کو میں اور ایک ہندو شاعر جو تھا اس کی زبان میں کرتا ہوں تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ واہ مل کے سارے میرے ساتھ کہیں تصور باندھ کر دل میں یہ جناب تانو تاں دیتا سی کسی نے دئیے تو نال پلے اور پا کے دیندہ ہے تو ساں او دائی میں نو دے چھڑے اچھا پھر ٹھیک ہے بھئی یہ تو کسان دیندہ لو جی کول پلیوں پاؤ تے ایلو آگاں دیو تے اینا کی کیتا جوڑا انہیں دیتا ہوئی آگاں جب فیدہ کی آیا پڑھان شیر سناؤ پھر تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا کوئی شخص خاموش ہے مل کے میرے نالا کو تصور باندھ کر دل میں تمہارا نہیں حالے بھی کئی نہیں بولے جڑے ہلے نے مگر زبان نہیں اللہ نے جنوں زبان دیتی ہے باواز بلند میرے نالا کوئی تصور باندھ کر دل میں تمہارا
نہیں حالے بھی نہیں. یقین کرو جے انجی تساں پڑھنا ہے نا تو پھر میں عدیل نو آنا پترے لنگر کھان آئے نہیں, مجبوری تو بیٹھے نہیں تے لنگر کھوا تے گھر جان. جیڑا تے سرکار دے ذکر آستے بیٹھا او پڑھو مل کے سارے باواز بلند ہوئے. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا یا رسول اللہ. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ, نظارہ یا. ابھی بھی آواز میں گونجی ترو دیوار گونجے, پتہ لگے نبی کے غلام آقا کا ذکر فرما رہے ہیں. اوے تصور باندھ کر دل میں, تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا یا رسول. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اتھائیں عبد سڑ ویندے اتھا حق نال مل ویندے, دماغی کون چکر دیندے انہاں دی ذات کیا پوچھ دیں. دسے صورت راہ بے صورت دا جیڑا راہ ہے عین حقیقت دا. تصور باندھ کر دل میں تمہارا, تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ, نظارہ یا رسول اللہ, نظارہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول, ہاتھ اٹھا کے کہو پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا. تو عالی مرتبہ سامعین, اس لیے پھر میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ابلیس کہتے ہیں مایوس کنندہ کو. جب انسان مایوس ہو جائے سمجھے یہ ابلیسیت کا شکار ہوا, اور مایوس ہونے کے بعد یا بغاوت پہ اترتا ہے یا خود کو مار لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب وہ شیطان ہوا. اللہ ہمیں ہر مایوسی سے بچائے, ہر شیطان کے شر سے بچائے. اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. زندہ رہیں تو سرکار کی غلامی میں, موت آئے تو نبی کی غلامی میں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور یقیناً اب آپ انتظار میں ہوں گے پاکستان کے اس وقت کے سب سے بڑے خطیب. اور ہاں مطلب یہ پتہ مطلب کی ہے کہ ہے تے ہاں وہاں پر تسی انج نہ آکو ہور ودھا کے آکو. مطلب میں کیا پاکستان دے انہوں دا مطلب ہے اللہ اکبر, مطلب اللہ وڈا ہے تو مینوں اور وڈے آؤ. آکھو دنیا دا بھئی کہہ دینا وہ بندہ سی نا کوئی, ایک سی وڈا پرا ایک سی چھوٹا پرا. جڑا چھوٹا پرا سی نا وہ سی پڑھ دا تیجی چ, وڈا پڑھ دا سی پنجویں چ. تے جدو امتحان ہویا نا تے چھوٹا ہو گیا پاس, وڈا ہو گیا فیل. تو انہیں آکھیا بھائی ویخ, انہیں آکھیا پتر حالے تو تریجی چے,
पंजवीं च आएगा तो लग पते जाणगे। वो अगला साल आया, वो बड़ा फिर पंजवीं च, छोटा चौथी च। उन्हें आख्या भा मैं मुड़ पास, उन्हें आख्या पुत्र हाले चौथी आई आ, पंजवीं आएगी तो लगेगा पता। वो पंजवीं भी आ गई, वो पंजवीं च हो गया, इम्तिहान होया तो बड़ा फिर पंजवीं च, ते छोटा छेवीं च। उन्हें आख्या भरा भाईन तुसी ते आंदे सो पंजवीं बड़ी औखी, ते मैं उन्हें आख्या पुत्र तू 10वीं पास कर ले, रहना तो मेरे तो छोटा ही आ। ओ भाई तू जिद्दा भी बड़ा, रहना तो मेरे तो छोटा ही है। ये ज़हन च रखी। हुण ये करनगे बयान, तो मैं चला इस तो वहाँ कि मेरी हिम्मत नहीं कि मैंने तो पैसे सुट्टा, मैं माल इकट्ठा करके, अच्छा फिर पैसे में को नहीं सुट्टा, पक्की गल। चलो डील जी डन। लो जी आप बयान फरमान के।